السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک کنیز اور مالک بن دینار کی توبہ۔ پیارے دوستو، مالک بن دینار سے ان کی توبہ کا سبب وجہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا نشہ تھا۔ میں نے ایک نفیس اور انتہائی خوبصورت کنیز خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچاتانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو میں جمعے کی رات شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی ہے۔ مردے قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور تمام مخلوق جمع ہو گئی ہے۔ میں بھی انہی میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا سانپ تھا۔ کالے رنگ کا آنکھیں نیلی تھی، منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا تھا تو میں خوف اور دہشت کے مارے بھاگا۔ راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے سلام کہا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا جی مجھے اس اژدہے سے بچا لو، تجھے اللہ بچا لے گا۔ پھر وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں، یا اژدہا زبردست ہے، میرے بس میں نہیں آئے۔ آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ وہاں سے میں نے جہنم کا کنواں کو جھانک کر دیکھا۔ ان کی ہولناکیاں دیکھی۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ اچانک مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا۔ اژدہا اب بھی میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا جی میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں کمزور ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں۔ اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ پھر میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشندان ہے۔ ہر روشندان پر سونے کے دوپٹے ہیں، ان کے کبچے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ شاید اس ضرورت مند کی یہ کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے۔ ان روشندانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے اور اژدہا بھی میرے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، سب یہاں آؤ اور ادھر آ کر دیکھو، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں سے تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گیا اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی کیا تم لوگ بھی قرآن جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اژدہے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے والا تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا ہے اور
वो तुझे जहन्नुम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा ऐ बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? उसने कहा हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ कयामत तक रहेंगे। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैं घबरा कर उठा और उस सुबह से मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ दिए और अल्लाह ताला से तौबा की और ये मेरी तौबा का सबब है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बराए मेहरबानी वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।